نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ گرامی قدر، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورۃ المائدہ 6واں سپارہ، چھٹا سپارہ، اور آج الحمدللہ چھٹے سپارے کا 7واں رکوع آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر انعامات کا بھی ذکر ہے، اور بیت المقدس کی طرف جو جنگ کرنے کا حکم تھا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ دعا کریں اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ اسی منتھ میں 1000 سبسکرائبر کرنا ہے۔ اسی مہینے کے اندر ہی 1000 سبسکرائبر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ درس بخاری شریف بھی شروع ہوگا۔ درس ترمذی شریف الحمدللہ اس کی 200 حدیث اپلوڈ ہو چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیوز میرے چینل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ترمذی شریف کی 1 نمبر حدیث سے لے کر 200 تک آپ کو احادیث ملیں گی، اور بہت سارے مسائل اور حقائق آپ کو ملیں گے۔ آئیے اللہ کے پاک کلام کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تورات کے احکام کی اتباع کریں گے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، ان میں 12 سردار قائم کیے۔ ہر گروہ یعنی کہ 12 گروہ تھے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک پر ایک سردار جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہو، وہ عہد وفا کریں گے اور حکم اس کا بجا لائیں گے اور اس کے حکم پر چلیں گے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی وقال اللہ انی معکم، بے شک رب نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرمایا اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، آگے فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ پر سے بہکا۔ ہوا کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ بیت المقدس کا وارث بنائے گا، جس میں کنعانی جبار رہتے تھے، یعنی کنعانی جبر کرنے والے جبر کے ساتھ رہتے تھے۔ تو فرعون کے ہلاک کے بعد، فرعون کا خاتمہ جب ہو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوا
کہ وہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، یعنی بیت المقدس کی طرف لے جائیں۔ میں نے اس کو تمہارے لیے دار قرار بنایا ہے، یعنی تمہارے لیے آسانی کی جگہ ہے، تمہارے لیے آسائش ہے، قرار پاؤ گے۔ تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ رب نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو، ہر ایک ان میں سے اپنی قوم کے حکم ماننے اور وعدہ وفا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی 12 سردار ہوں گے، ہر سردار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس بات پر پختہ کریں کہ بھئی وعدہ نہیں توڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ جی ہاں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یعنی قوم کے سرداران اپنی قوم کی تربیت کریں گے تاکہ آپ کی ہم مدد کر سکیں اور آپ کی قوم جو ہے وہ کامیابی کے راستوں اور کامیابی کے منزلوں کو طے کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ وصحبہ وسلم نے سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کو سردار مقرر کر کے روانہ ہوئے۔ تو جب مقام اریحا پر پہنچے، یعنی وہ بستی ہے، اس کے جب اریحا بستی کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں کو تجسس احوال، ان سرداروں کو، ان لوگوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم الجثہ، طاقتور، بڑے بڑے جسموں والے، نہایت ہی قوی اور توانا، بڑی ہیبت والے تھے۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا حال بیان کیا۔ باوجود ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، جب بھی بھیجا گیا تھا تو کہا گیا تھا بھی جو تم دیکھ کر آؤ گے وہ پہلے مجھے آ کے بتانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو منع کیا گیا، لیکن سب نے وعدہ شکنی کی سوائے کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون کے کہ یہ عہد پر قائم رہے، باقیوں نے عہد وفا کیا، عہد وفا نہ کی یعنی توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تو اتنی قوم ہٹ دھرم اور ہٹ حرام ہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کی کیسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے اللہ کی باتوں کو، ان کے دل سخت کر دیے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، بلا بیٹھے اپنا بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح، تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کرام کو معاذ اللہ قتل کیا، کتاب کے احکامات کی مخالفت کی، تو ان کے ساتھ تو ایسا ہونے والا ہے۔
اور فرمایا کیونکہ دغا اور خیانت، انہوں نے خیانت کی، کس چیز کی؟ جو اللہ کی طرف سے معاملات ہوئے اور انہیں روکا گیا، لیکن اس کے باوجود اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی کی، ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی یہ قدیم عادت ہے۔ جی ہاں، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی یہ بڑی پرانی عادت ہے، یہ پھر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایمان لائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نرم رویہ اختیار کریں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ درگزر فرمائیں، تو انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر فرماؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان سے پہلے سردرد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا پھر توڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مطلع کیا اور یہ آیت نازل کی۔ اس میں معنی یہ ہے کہ ان کی عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ لڑائی کرنے کے در پہ آئیں، جنگ کرنا چاہیں یا جزیہ نہ دیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ درگزر فرماؤ، احسان فرماؤ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ، وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ۔ اللہ اکبر، کس چیز کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے؟ جو اللہ رب العالمین کی عطا سے ان تک پہنچا تھا اور انہوں نے عہد شکنی کر دی۔ جو نصیحتیں جو انہیں دی گئی تھی، فَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ وہ آپس میں، یعنی کہ آپس میں وہ لڑتے جھگڑتے رہ جائیں گے۔ قتادہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی یعنی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کے نافرمانی کی فرائض ادا نہ کیے، تو حدود کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، ایک کا دوسرا دشمن ہو گیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب انہیں اللہ بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنے کردار کا بدلہ پائیں گے۔ جو انہوں نے کیا تھا، اچھا کیا تھا تو اچھا بدلہ، برے اعمال کیے تو برا، ان کو اس کا صلہ ملے گا اور ان کی سزا ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی حقیقتوں کو واضح کیا جا رہا ہے، اپنے محبوب کو بتایا جا رہا ہے، محبوب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان کا شیوا نہیں، ان کے پہلے بھی بڑے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے آئے ہیں اور یہ ان حرکتوں میں شامل حال رہے ہیں۔ آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں۔ جی ہاں، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو تم نے چھپا ڈالی ہیں، وہ ساری چیزیں، جیسے کہ آیت رجم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کا اس کا بیان فرمانا معجزہ ہے، اور آیت رجم، سنگسار کرنا اور رجم کرنا، یہ
بھی تورات کے اندر بھی ایسا حکم تھا، لیکن انہوں نے امیر کے لیے سزا اور رکھی ہوئی تھی، غریب کے لیے سزا اور تھی۔ اور تورات کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے صفات تھی، صفات موجود تھیں حضور کی، اور انجیل کے اندر حضور کی صفات موجود تھی، وہ انہوں نے تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کی اور کی بھی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تاریکی کفر دور ہوئی اور رائے حق واضح ہوا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم غریبوں کا کیا حال ہوتا۔ نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، آ گیا کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ تو حضور کو اس وجہ سے بھی نور کہا جاتا ہے۔ اور وہ کتاب مبین، روشن کتاب، یعنی قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے جو کہ روشنیاں، جب اس کو پڑھو گے تو آپ کے دل میں روشنیاں پیدا ہوں گی۔ جس محبت سے پڑھو گے، جس عقیدت سے پڑھو گے، اسی عقیدت کے تحت آپ کا دل منور ہوتا جائے گا، اور پڑھتے جاؤ گے، آپ کا دل اکتائے گا نہیں، آپ پڑھتے ہی جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آپ سنتے جاؤ گے تو آپ کا دل کرے گا یار میں اور سن لوں اور سن لوں۔ یہ قرآن کا فیض ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کس سے؟ قرآن پاک سے۔ اللہ اللہ، اسے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، جو اسے اللہ کی مرضی پر چلا، اور اس سے ہدایت ملتی ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، جو رب رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ ہر ایرا وغیرہ اس قابل نہیں ہو سکتا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ آگے ایک اور فرقے کا تذکرہ آ گیا، بے شک کافر ہوئے اور جنہوں نے کہا اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ عیسائیوں میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ وہ رب ہی ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ سے یہ مقولہ سرزد ہوا کہ عیسیٰ میں حلول کیا، یعنی سما گیا، یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ وہ نصرانیوں کا فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ، نصرانیوں یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ فرقہ ہے کہ یعقوبیہ اور ملکانیہ، یعنی عیسائیوں کا یہ ایک فرقہ ہے۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں۔ حلول کا مطلب ہے سما جانا۔ وہ کہتے ہیں اللہ سما گیا، جبکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، بلند و برتر ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان پر کفر کا حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد ان کے مذہب کی فساد کا تذکرہ فرمایا بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد بکم ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہے پیدا کرے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کو رب میں مان رہے ہو، تو رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارے یا زندہ رکھے۔
یا اس کی ماں کو یا پوری دنیا کو ختم کر دے. تو یہ لہٰذا ان کے اس باطل عقیدے کو رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور فرما دیا کہ جو یہ اعتقاد رکھے وہ کافر ہے. آج ہمارے دوست کئی کہہ دیں وہ کتابی تو ہے نا. بھائی وہ کتابی کیسے قرآن کہہ رہے وہ کافر ہے؟ وہ کہاں سے رہ گئے کتابی؟ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. فرمایا یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. لو جی ایک اور بات، وہ کہنے لگے جی اسی تو رب دے پتر تھی ہاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. ہوا کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا. تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے جھوٹ کا بطلان کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ دیا. کیوں؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے. یعنی اس بات کا تو تمہیں پتہ پیچھے تذکرہ موجود ہے کہ سانو آگ نہیں چھوئے گی اتنی دیر، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی اتنی دیر جتنی دیر گوسالہ پوجا، بچھڑا پوجا. تو بھائی تم اعتقاد تو رکھتے ہو نا. تو جب تم رب کے بیٹے ہو تو کوئی پیو معاذ اللہ اپنے تیاں پتروں آگے جو سڑن دے گا؟ نہیں. تو پھر تم لوگ اس بات پہ کیوں کہتے ہو؟ یعنی پتہ ہے نا کہ ہم جو یہ جملہ بھی بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. ہاں جی، یعنی اس بات کا تو تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے. تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہو تو تمہارے دعوے کا جھوٹ تمہارے اپنے ہی اقرار سے ثابت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. تسی کون ہوندے ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے. جی سب کچھ اسی کا ہے. ہاں جی سب کچھ اسی کا ہے. تو اسی کی طرف جانا ہے، پتہ تو اسی کے طرف لگنا ہے. اب پھر کیوں تم اس کی بخشش کی دعا کرتے ہو؟ جو ایک بندہ تمہارا باپ بیٹا دادا فوت ہو جائے تو تمہیں تو چاہیے کہ نہیں جی یہ تو اپنے باپ کے پاس جا رہا ہے معاذ اللہ علیہ باللہ، اس کے لیے بخشش کی دعا کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے دعائیں کیوں کرواتے ہو؟ چرچوں میں کیوں جاتے ہو؟ ہاں جی کیونکہ پتہ ہے ہم نے ساری زندگی جھوٹ بولا، اب اس کا حال برا ہونے والا ہے، اب اس کی خیر نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. بہت باتیں ہیں یارو، بہت باتیں ہیں. اللہ فرمائے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں سے مراد ہے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، کہ تم ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا. کہیں تم یہ نہ کہنا کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبریاں اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں تھا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کو سب قدرت ہے، سب کچھ رب کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 569 یا 571 برس کی مدت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ زمین نبوت سے خالی رہی۔ اس کے بعد حضور تشریف لائے اور رب کا احسان فرمایا، رب تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ نہایت حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی، اور اس میں الزام حجت یعنی دلیل قائم کرنا، تمہارا یہ عذر ختم ہے۔ اب یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ساڈے کول تے کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں آیا سی۔ اب تمہارے پاس یہ کوئی بھی اس حوالے سے حل و حجت بہانہ نہیں رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، دوستان محترم، آج کے درس میں یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل کی حقیقت کو واضح فرمایا، اور ان کے ہی عقائد کو ان کے نظریات کے مطابق جو ہے رب تعالیٰ کی ذات نے رد فرما دیا۔ ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی اپنی سوچ کے مطابق جو ہیں وہ رد ہیں۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں عالم اسلام کو، اے میرے مسلمان بھائیوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے ایسا سونا تے سچا دین دیتا ہے جدی کوئی نعم البدل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، جن احباب نے آج کا درس قرآن سنا ہے، ان کی، میری اہل و عیال کی، میرے آبا و اجداد کی، دوست احباب کی، قرابت دار کی، جتنے بھی دوست ہیں سب کی اللہ بخشش فرمائے، اور میرے یہ سننے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی، ان کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔